وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کا بیان ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ سے حیض کا حکم معلوم کرتی ہیں، حیض کے متعلق سوال کرتی ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ان کو بتا دیں، آپ کہیے کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سو عورتوں سے حالت حیض میں الگ رہو۔ جب عورتیں حیض کی حالت میں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ مکمل پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ قبول کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ان کو بھی پسند کرتا ہے، وہ بھی اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں وہ بھی اس کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں جب کسی عورت کو حیض آتا، یہود کے نزدیک بے شمار محدثین نے اس کو روایت کیا حضرت انس سے کہ یہود کے ہاں جب کسی عورت کو حیض آ جاتا تو یہودی کیا کرتے تھے، اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے، پھر اس پر یہ کہ اس کے ساتھ کھاتے نہیں تھے، اس کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیتے تھے، اور نہ ایسی عورتوں کے ساتھ گھروں میں رہتے تھے جن عورتوں کو حیض آ جاتا تھا۔ تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، حیض کے متعلق، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حیض کے متعلق سوال کیا گیا۔ اب جو یہود کا عمل تھا وہ بہت عجیب تھا۔ یہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہود کے ہاں جب کسی عورت کو حیض شروع ہو جاتا 3 دن سے 10 دن کے درمیان میں حیض شروع ہو جاتا تو وہ اس عورت کو گھر سے ہی نکال دیتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھاتے تھے، نہ اس کے ساتھ پیتے تھے، نہ اس کے ساتھ گھروں میں رہتے تھے،
نہ اس کے ہاتھ کی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ تو تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کو گھروں میں رکھو، ان عورتوں کو جن کو حیض آ جائے ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، ہاں بس صرف ان کے ساتھ عمل زوجیت نہ کرو ان دنوں کے اندر جن دنوں میں عورت حیض کے اندر ہے، عمل زوجیت نہ کرو، عمل زوجیت سے رک جاؤ، اس کے سوا سب کچھ کرو۔ اب جب یہودیوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ، یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ تو اب جب یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو پھر دو صحابی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ ہر کوئی اپنے ظرف اور اپنی محبت کے انداز کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وقت کی مناسبت سے جو باتیں چل رہی ہوتی تھیں اس میں مشورہ بھی دینے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ہم کسی کی نظر میں خراب نہ ہوں۔ تو حضرت عباس بن بشر اور ایک اور صحابی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہود اس طرح کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتی ہیں۔ تو جب آپ نے حیض والی عورتوں سے سوائے جماع کے ہر چیز کی اجازت دے دی تو پھر آپ ہمیں جماع کی بھی اجازت دے دیں، ہم اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں جماع بھی کر لیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اتنا متغیر ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ سے سخت ناراض ہو گئے۔ حضور کا چہرہ متغیر، حضور خوب خاموش رہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو یعنی ہمیں اجازت دی ہے کہ ان کے ساتھ کھانا بھی ہے، ان کے ساتھ پینا بھی ہے، ان کے ساتھ سونا بھی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بھی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے، ان کے ہاتھ کی چیز بھی استعمال کرنی ہے، اور جماع کے علاوہ باقی چیزوں کی بھی اجازت دی ہے، صرف جماع نہیں کرنا اور جو چاہے دل کرے کرو ان عورتوں کے ساتھ، تو پھر آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جماع بھی کر ہی لیتے ہیں۔ یہ لوگ جو یہود جو ان سے یہ بہت زیادہ آپ کی بارگاہ میں زبان دراز کر رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر، سخت آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر وہ آثار ایسے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ سے ناراض ہو گئی۔ خیر اس کے بعد جب وہ چلے گئے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دودھ کا پیالہ یا جو دودھ ہے وہ صحابہ کرام سے کہا کہ یہ ان دونوں صحابہ کو دے کر آؤ، ان دونوں صحابیوں کو دے کر آؤ۔ تو جب حضور نے ان دونوں کے لیے دودھ بھیجوایا تو اس وقت ان کو یعنی یہ سکون ملا یا ان کو یہ معلوم ہوا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہیں، حضور راضی ہیں، حضور راضی ہیں۔
بات سن کر حضور کو تکلیف ضرور محسوس ہوئی تھی، مگر حضور ہم سے راضی ہیں جی۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ استاد یا ماں باپ شاگرد یا اولاد کو اگر کسی بات پر ڈانٹیں اور بعد میں ان کی دلجوئی کر کے ان کو چاہیے کہ ان کی تلافی کر دیں کسی چیز کے اوپر۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت سے جماع کے سوا باقی سب کچھ کر سکتے ہو، صرف جماع نہیں کرنا، انٹرکورس، اس کے علاوہ آپ جو مرضی اس کے ساتھ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حیض والی عورت سے جماع کیا یا جو تخم ریزی کی جگہ اس کے علاوہ اس عورت کی سرین میں دخول کیا، یا کسی شخص نے کسی کاہن جو لوگ کہانت کرتے ہیں اس کے قول کی تصدیق کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ جو دین ہے اس کے ساتھ کفر کیا۔ اگر کسی نے کاہن کی قول کی تصدیق کی یا کسی حیض والی عورت سے جماع کیا یا وہاں سے جماع کیا جہاں سے کرنا منع ہے، اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کفر کیا۔ تو حیض کا سبب یہ تھا کہ حضرت حوا نے جس شجر سے منع کیا گیا تھا وہ کھا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حیض میں مبتلا کر دیا۔ اور حیض کی جو کم از کم مدت ہے یہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے یہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر 3 دن سے کم ہو تو تب بھی حیض نہیں، اور 10 دن سے زیادہ ہو تو تب بھی حیض نہیں۔ کم سے کم 3 دن، 1 منٹ بھی کم نہیں، اور 3 راتیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ سے حیض کا حکم معلوم کرتی ہیں۔ قُلْ هُوَ عَذَا، آپ بتا دیں کہ یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے حالت حیض میں الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ مکمل پاک ہو جائیں تو اب ان کے پاس آؤ، اور وہاں سے آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کھیت اللہ پاک نے یعنی بیج ڈالنے والی جگہ۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ یقین رکھو بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے، آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے، یعنی فطرتاً
اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہیں نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں، مرد اور عورت کے درمیان میں، کھیت اور کسان کا سا تعلق رکھا ہے، کھیت اور کسان کا۔ ایسی سیرگاہیں فطرتاً نہیں بنایا کہ جدھر منہ اٹھاؤ ادھر ہی چلے جاؤ، نہیں، منع کیا گیا اس سے۔ تو کیونکہ شادی کا جو مقصد ہے وہ صرف اپنی طلب کی لذت حاصل کرنا نہیں ہے، صرف گو کہ وہ بھی ہے، صرف اس لذت کو طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شادی کا مقصد کیا ہے؟ اولاد کو حاصل کرنا، حصول اولاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صاحب اولاد کر دے۔ اس لیے اپنے لیے بیوی ایسی منتخب کرو جو نیک اور پاک باز ہو۔ اب بیوی ایسی ہونی چاہیے جو نیک بھی ہو اور پاکیزہ ہو اور پاک ہو، کیونکہ اب یہ جو فرمایا گیا کہ ان کے درمیان وہ تمہاری کھیتیاں ہیں جہاں سے آؤ، اور کھیت کا تعلق کوئی کسان سے ہے، کسان کا تعلق کھیت سے ہے، کھیت کا تعلق زمین سے ہے، اور زمین اگر ردی ہے تو اس میں جتنا بھی اچھا بیج ڈال دو تو فصل اچھی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر زمین ردی ہے، اس لیے ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو پاکیزہ ہوں، جو نیک ہوں، جو نیک سیرت ہوں، جن کے وجود میں پاکیزگی ہو، کیونکہ ردی زمین میں اگر بیج ڈالو گے تو وہ بیج ضائع ہو جائے گا، وہ کھیتی صحیح، وہ کھیت یا وہ فصل صحیح نہیں ہوگی۔ تو جس طرح کسان جو ہے اس کی ظاہری جو خوشحالی ہے، اس کی بقا کا انحصار اس کے کھیت کی حفاظت اور نگہداشت اور خدمت پر ہے، تو اور اس کے لیے دلی وابستگی ضروری ہے۔ ہر کسان کی ضرورت کوشش ہوتی ہے کہ اس کے کھیت میں بیج اچھا ڈلے، اور جب بیج اچھا ڈل جائے اس کو پانی وقت پر دینا ہے، اس میں کھاد بھی ڈالنی ہے، اس کا خیال بھی کرنا ہے۔ اس میں ایک طرف یہ تربیت بھی دی جا رہی ہے کہ جن عورتوں کو تم نکاح کر کے لے کر آئی ہو ان کی نگہداشت بھی کرنی ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کا تعلق اپنی رفیقہ حیات سے ہے، آپ کی جس کو آپ نکاح کے ساتھ لائے، وہ دل کی وابستگی ہے، کیونکہ اگر کسان جو ہے اپنی اس کھیت کو یا اس زمین کو یا جس فصل کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس فصل کے لیے اس نے اچھی زمین کا انتخاب نہیں کیا تو تب بھی فائدہ نہیں ہے، اور اگر اس کسان کی اس زمین کے ساتھ دل کی وابستگی نہیں ہے، بیج پھینک دیا، چلو ٹھیک ہے چھوڑ دو، اب پانی کیا دینا ہے، کھاد کیا ڈالنی ہے، تو تب بھی وہ چیز اچھی پروان نہیں چلے گی۔ تو یعنی دوسری طرف اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ جو لذت ہے، اس لذت میں نہ کھو جاؤ۔ اس کا مقصد صرف لذت نہیں ہے، بلکہ ایک تو حصول اولاد ہے، نیک اولاد ہے، بلکہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے نیک اعمال کا ایک ذخیرہ جمع کر جاؤ۔ اور شادی کا مقصد صرف لذت نہیں ہے، بلکہ اولاد، اللہ کی بارگاہ میں اولاد کو طلب کرو۔
تاکہ اس اولاد کی وجہ سے تمہارا نام دنیا میں باقی رہے، اس اولاد کی وجہ سے، اور ان کے جو اعمال صالحہ ہیں وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ اور یہ تبھی ہوگا جب جس عورت کو آپ نکاح کر کے لائی ہو وہ عورت بھی نیک ہو، اور آپ کا مقصد بھی اس عورت سے صرف ایک لذت کا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں نیک اور پاکیزہ زندگی اور نیک اور پاکیزہ اولاد مانگنا ہے، کہ وہ اولاد جب بڑی ہو کر نیک عمل کرے گی تو ان کے نیک اعمال تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے دفتر عمل جو نیکیوں کا دفتر ہے اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے۔ اور اگر صرف لذت طلبی مقصد ہے تو پھر تو جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارا نام ہی مٹ جائے گا، کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ اور اگر اولاد ہوئی اور اس کی تربیت بھی تم نے نہ ٹھیک کی ہوئی تو ان کو اخلاق یا پاکیزگی یا تعلیم کی ان کو اچھی تعلیم نہ دی ہوئی تو وہ جاہل اور بد عمل، اور وہ اولاد جو ان سے یہ بدکار بن جائیں گے، جن کو تم نے نہ قرآن سکھایا، نہ سیکھنے دیا، نہ حدیث سکھائی، نہ سیکھنے دی، وہ جو ہیں وہ اولاد آپ کو مرنے کے بعد جو ہے یاد تو کرے گی مگر اچھے نام سے اولاد یاد نہیں کرے گی، آپ کو برے نام سے یاد کرے گی، برائی کے ساتھ جی۔ اور اس سے بہتر تھا کہ آپ کی اولاد آپ کو یاد ہی نہ کرتی۔ اگر ایسی اولاد بندہ پیچھے چھوڑ جائے کہ جس کا یاد کرنا ایک عذاب ہو، کہ وہ اولاد ہی بعد میں ایسے نام یا ایسی سوچ یا ایسی الفاظوں سے ماں باپ کو یاد کرے جس کی آپ نے تربیت ہی نہیں کی تھی، کہ ماں باپ کو گالی گلوچ کرے، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اولاد یاد ہی نہ کرتی۔ تو نیک اولاد کی خواہش اگر انسان کو ہے تو اس کے لیے پھر ایسی عورت سے نکاح کرو جو نیک اور سعادت مند اور پاکیزہ بچوں کی ماں بن سکے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر فرمایا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المومنین، اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔